یہ ہے وادی جن۔ پرانے زمانے میں جنات یہاں سے اٹھ کر زمین پر شرارتیں کرتے تھے اور مختلف قسم کی بیماریوں اور تباہی کی وجہ تھی۔ کئی بادشاہوں اور راجاؤں نے اس علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کی خوفناک تصویریں اور خوفناک مناظر ان کو جلدی سے ڈرنے پر مجبور کر دیتے تھے اور وہ یہاں سے بھاگ کر واپس چلے جاتے تھے۔ وادی جن اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوف زدہ مناظر بھی اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے اندر رہنے والی شخصیتیں اور کردار مختلف رنگوں کے ہوتے، جن کو دیکھتے ہی تمام لوگ بھاگ جاتے۔ ان جنات اور شیاطین نے پوری زمین پر رہنے والے لوگوں کی زندگی دوبھر کر دی۔ اس لیے کئی بادشاہوں نے اپنے وفد بھیجے، فوجی طاقت بھیجی تاکہ وہاں سے نجات حاصل کی جائے، لیکن وہاں سے اکثر فوج شکست خوردہ ہو کے واپس آتی اور کچھ رستے میں ہی مارے جاتے۔ اس طرح کئی بادشاہوں نے فوج کشی کی، لیکن سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تمام کو اپنی بہت زیادہ نقصانات کا سامنا ہوا۔ راجہ آدم خان، جس نے اقتدار سنبھالتے ہی زمین کو ان جنات سے آزاد کرنے کی ٹھان لی، اس نے اپنی شاہی میں منادی کروا دی کہ تمام جادوگر میرے پاس جمع ہوں تاکہ میں ان سے مشورہ لے کے ان جنات سے نجات حاصل کر سکوں۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ایسے جادوگر جو جنات کے ماہر ہیں بادشاہ کے پاس آئیں، اگر بادشاہ کو وہ مدد دیں گے جنات کا مسئلہ حل کرنے میں تو بادشاہ ان کے لیے بہت بڑا انعام دے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام ایکسپرٹ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ مختلف جادوگروں نے مختلف رائے دی، جس کو بادشاہ سنتا رہا اور اپنے پاس معلومات کو محفوظ کرتا گیا۔ اس طرح کئی جادوگر پورا دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے رہے اور بادشاہ کو مشورہ دیتے رہے۔ بادشاہ ان کی باتیں سنتا اور ان کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرتا گیا۔ اس طرح لاسٹ پہ ایک ایکسپرٹ جادوگر آیا اور اس نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے بلایا ہے، تمام جادوگروں نے اپنی رائے دی ہے، لیکن آپ مجھے فوج دیں، میں آپ کو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر کے دے سکتا ہوں۔ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، جنات کو میں شکست دے سکتا ہوں اور میں ان جنات کی مدد سے آپ کے ملک کو مزید امیر بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ مجھے فوج دیں اور ان کا راشن پانی دیں اور 2 مہینے کا سفر کا خرچ دیں۔ بادشاہ کو اس کے تمام مشورے بہت پسند آئے اور بادشاہ نے اس کو فوج اور تمام ساز و سامان کے ساتھ لشکر دے دیا اور فوج اب اس جادوگر کی کمانڈ میں اس وادی جن کی طرف نکل پڑی۔ تمام فوج کو بادشاہ کی طرف سے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اب سفر کے دوران آپ نے اس جادوگر کے ہر اشارے کو فالو کرنا ہے اور آپ کا اس پورے سفر میں یہ جادوگر ہی میری طرف سے حکمران ہوگا۔ جادوگر کی قیادت میں فوج سفر کرتے ہوئے اب وادی جنات کی دہلیز میں داخل ہو گئی۔ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی خوف و ہراس کی فضا تھی اور جادوگر اپنی فوج کو کمانڈ کرتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس طرح خوفناک سفر طے ہو رہا تھا
اور اب وادی جن کی طرف فوج تیزی سے پیش قدمی کر رہی تھی، مگر خوف و ہراس بھی مسلسل بڑھ رہا تھا۔ آپ ابھی شکار ہو جائیں گے میرا، آپ مارے جائیں گے، لہذا واپس مڑ جائیں گے، ورنہ آپ کا وہی اثر ہوگا جو پہلی فوج ہوگا۔ اس طرح جادوگر نے کمال ہمت سے یہ حملہ ٹال دیا۔ اب آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کی تمام فوج کو ابھی میں اڑا دیتا ہوں، لہذا آپ واپس ہٹ جائیں، ورنہ آپ مارے جائیں گے، سب کا فوجی کی طرح۔ اس طرح جادوگر نے اپنے کمال عمل سے یہ حملہ پسپا کر دیا۔ اس سے آگے آپ نہیں نکل سکتے، ورنہ آپ کی موت آپ کا انتظار کر رہی اب آپ کے تمام جادو فیل ہیں اور میری رانی کا حکم ہے کہ آپ کو مارنا نہیں ہے، آپ کو ہم نے مذاکرات کر کے آپ کے ساتھ مسئلہ حل کرنا ہے۔ زندہ باد بہادر جادوگر، اب آپ مذاکرات کر کے رانی کے ساتھ معاملے کو حل کریں، زندہ باد۔ میں ملکہ ہوں اس پوری جنات برادری کی، آپ کے بادشاہ کی بہادری کو سلوٹ کرتے ہیں اور آپ کے علم کو بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ ہم مذاکرات سے بات طے کرنا چاہتے ہیں۔ چلو وزیر، ان کے معاہدے پر دستخط بھی کرو اور ان کو وہ خزانہ دو جس سے یہ دنیا کے اندر خوشیاں لا سکیں۔ چلو میرے وزیر، آج سے اس معاہدے پہ عمل کرتے ہیں، چلیں۔ واو، کیا کامیابی حاصل کی ہے ہم نے، اب ہم بادشاہ کو خوش کر دیتے ہیں، چلو فوج واپس اپنے وطن کی طرف۔ اس طرح یہ فوج اب واپس اپنے وطن کی طرف نکل پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے وادی جن کے جنات کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب انہوں نے بادشاہ کو خوشخبری بذریعہ خط بھجوا دی، اور جیسے ہی بادشاہ کے پاس وہ خط پہنچتا ہے، بادشاہ نے پوری بادشاہی کے اندر جشن شروع کر دیا۔ اس طرح شاہی فوج پورے جوش و جذبے کے ساتھ فتح حاصل کرنے کے بعد واپس فاتحانہ انداز میں شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بادشاہ سلامت اپنے تمام وزیروں کو کہتا ہے کہ آپ فوج کے استقبال کے لیے نکلیں اور ان کو ویلکم کریں۔ دوسری طرف جادوگر کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جادوگر، تو بہت عظیم آدمی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے تم اعلیٰ وزیر ہو اور آپ کا ہر حکم شاہی حکم تصور ہوگا اور آپ کو شاہی پروٹوکول